السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عزیز ساتھیو، جو پہلے مووی آتی تھی اب سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے 30 سال پہلے جو موویز آتی تھی وہ انجوائے کے لیے آتی تھی۔ لوگ ان کو دیکھ کر انجوائے کرتے تھے اور وہ مووی انجوائے کے لیے آتی تھی۔ بس ہر مووی کا مقصد اب سے 10 سال 12 سال 20 سال پہلے یہی ہوتا تھا کہ یہ لوگوں کے انجوائے کے لیے بنائی جا رہی ہے، لوگ اس مووی کے ذریعے سے بس انجوائے کر لیں، بس اتنا ہی مقصد ہوتا تھا۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں سے جو موویز بنائی جا رہی ہیں وہ ایک نفرت کے لیے اور دیش کا ماحول خراب کرنے کے لیے اور دیش میں ایک قوم جو مسلمان ہے ان مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے مووی بنائی جا رہی ہے۔ یعنی جو مووی بنانے کا پہلے جو مقصد تھا وہ مقصد بالکل ختم ہو چکا ہے، وہ مقصد ہے ہی نہیں۔ پہلے مقصد انجوائے تھا، تفریح تھی اور لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے بناتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب تو گندگی پھیلانے کے لیے، زہر پھیلانے کے لیے، نفرت پیدا کرنے کے لیے، دیش کا ماحول خراب کرنے کے لیے اور ایک قوم کو بدنام کرنے کے لیے، خاص کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اب موویز بنائی جاتی ہیں۔ اب یہ جو مووی ہے ادے پور، یہ صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چند سال پہلے ایک ٹیلر تھے کنہیا لال، اور 2 مسلمانوں نے ان کا جو ہے مرڈر کر دیا، تو وہ بالکل غلط تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، اور سب نے غلط کہا۔ آپ ایک مسلمان ایسا بتائیں جن مسلمانوں نے یہ کہا ہو کہ صحیح کیا ہے؟ بالکل غلط تھا، نہیں کرنا چاہیے۔ ہرگز جو ہے وہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ قانون ہے، پولیس ہے، پرشاسن ہے، سرکار ہے، گورنمنٹ ہے، وہ جو ہر چیز کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو ہم میں سے کسی بھی انسان کو، چاہے وہ کسی بھی دیش کا ہو، اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو کیا وہ بہت غلط کیا، لیکن اسی ایک مدعے کو لے کر اس مووی کو بنایا جا رہا ہے۔ ادے پور جو مووی ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، مسلمانوں کو بدنام کیا گیا، خاص کر کے مولانا ارشد مدنی کو بدنام کیا گیا اور دارالعلوم کو بدنام کیا گیا، اور اس میں یہ دکھا گیا کہ مولانا لوگ جو ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں، وہ غلط ہوتے ہیں، یعنی ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور حضرت مولانا ارشد مدنی، جن کے والد صاحب اس دیش کے لیے جو ہے ساری زندگی لڑتے رہے، اس دیش کی آزادی کے لیے جو ہے انگریزوں کو بھگایا، اس دیش کو آزاد کیا، کتنا انہوں نے اس دیش کے بارے میں سوچا، اپنی پوری زندگی دیش کی آزادی میں لگا دی۔ حالانکہ وہ تو مدینہ چلے گئے تھے ہجرت کر، پھر دیش کی آزادی کے لیے مدینہ چھوڑ کر آئے، ورنہ کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر نہیں آتا ہے۔ اگر کسی بھی مسلمان کو پوری دنیا میں سے کوئی بھی ایک مسلمان جس کو مدینہ میں رہنے کی اجازت مل جائے، بھئی ان کو مدینہ میں رہنا ہے، تو مدینہ میں جس آدمی کو اجازت مل جاتی ہے پوری دنیا میں سے کسی ایک مسلمان کو، تو مدینہ چھوڑ کر نہیں آتے ہیں۔ لیکن مولانا حسین احمد مدنی مدینہ چھوڑ کر ہندوستان آئے دیش کی آزادی کے لیے، ورنہ اپنے نبی سے کون دور ہونا چاہتا ہے؟ کوئی بھی دور ہونا نہیں چاہتا، لیکن نبی کے روضے سے دور، مسجد نبوی سے دور اور مدینہ طیبہ سے دور ہندوستان آئے دیش کی آزادی کے لیے۔ اب جن کے والد صاحب جو ہے دیش کی آزادی کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، آج ان کے جو بیٹے ہیں مولانا ارشد مدنی، ان کی بھی کوئی کم قربانیاں نہیں ہیں، ان کی بھی بہت زیادہ قربانیاں ہیں اس دیش کے لیے، لیکن انہی کو بدنام کیا گیا۔ اور دارالعلوم کا ہندوستان کی آزادی میں کیا کردار تھا یہ ساری دنیا جانتی ہے، سارا ہندوستان جانتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے، لیکن پھر بھی ایک قوم کو اس مووی میں ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس طرح کی جو مووی آتی ہیں وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ اب یہ جو کنہیا لال کا واقعہ ہوا، اب یہ بالکل غلط تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جنہوں نے کرا وہ جیل میں ہے۔ اب کوئی مسلمان ان کی سپورٹ میں کھڑا ہوا کیا؟ بتاؤ، کوئی مسلمان ان کی سپورٹ میں کھڑا نہیں ہوا، نہ کوئی مسلمان جو ہے وہاں گیا کہ ان کو جو ہے بری کیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، کوئی مسلمان ان کی سپورٹ میں کھڑا نہیں ہوا۔ ہر مسلمان نے غلط کہا، بھی یہ غلط ہے۔ اور رہی جرم کی بات، جرم تو ہر قوم میں ہے۔ ایک قوم ایسی بتائیں کہ جس قوم میں جرم نہیں ہے؟ ہندوستان کے اندر اتنی ساری جو قوم ہے، ہر قوم کے اندر جرم ہے، کہاں نہیں ہے؟ کرائم ہر جگہ ہے۔ تو اگر کوئی آدمی، کوئی ایک آدمی یا 2 آدمی یا کوئی چند آدمی مل کر کوئی کرائم کر دیتے ہیں، اور وہ جس مذہب کو فالو کرتے ہیں، جس دین کو فالو کرتے ہیں، اس مذہب کو ٹارگٹ کرنا، اس مذہب کو بدنام کرنا، یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ تو غلط ہے۔ تو کرائم ہر جگہ ہے، ایک کرائم کی وجہ سے پورے مسلمانوں کو، پوری قوم کو بدنام نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس مووی میں گیان واپی کا بھی ذکر ہے، حالانکہ گیان واپی کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا ہے، ابھی کورٹ میں چل رہا ہے، لیکن اسی کا ذکر کیا گیا، گیان واپی مسجد کا ذکر کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، اتنے گندے الفاظ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بولے گئے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس مووی میں گستاخی کی گئی ہے،
بہت زیادہ جو ہے نازیبا جو ہے الفاظ اس ظالم نے اپنی زبان سے نکالے ہیں. تو اس لیے ایسی تمام مووی کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. کس طرح بائیکاٹ کریں؟ اگر آپ بول سکتے ہیں تو بول کے بائیکاٹ کریں، لکھ سکتے ہیں تو لکھ کر بائیکاٹ کریں، اگر آپ روک سکتے ہیں تو روک کر بائیکاٹ کریں. جس طرح بھی ہو سکتا ہے آپ سے اس طرح بائیکاٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، مدارس کو بدنام کرنے کے لیے، اور علماء اور اکابر اور جو بزرگان دین ہے صرف ان کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی مووی نکالی جاتی ہیں. اب یہ مووی بنانے والے ایسے ہیں، خوب بنا رہے ہیں لیکن پیسے نہیں کما سک رہے. تو انہوں نے ایک عجیب جو ہے وہ طریقہ سوچا ہے پیسے کمانے کا کہ مذہب کے اوپر مووی بنائی جائے. جب ہم لوگ مذہب کے اوپر کوئی مووی بنائیں گے تو دبا کے پیسہ چھاپیں گے، بس ان کا اتنا ہی مقصد ہے، اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں ہے. حالانکہ جو کنہیا لال کا مرڈر ہوا تو وہ انہی لوگوں کے بارے میں دکھانا چاہیے تھا. اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ گئے، حضرت عائشہ کہاں سے آ گئی، حضرت مولانا اشرف مدنی کہاں سے آ گیا، دارالعلوم کہاں سے آ گیا، گیان واپی مسجد کا کہاں سے آ گیا. حالانکہ گیان واپی کا مسئلہ اب چھڑا ہے، وہ تو بہت پہلے کی بات ہے. تو ان تمام چیزوں کو اس میں گھسانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو بدنام کیا جائے. دوستو ایسی تمام موویوں کا جتنا زیادہ ہو سکے بائیکاٹ کریں آپ.